السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارہ کے آغاز میں متکبر سرداروں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں ورنہ ہم ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہیں، اگر ہم تمہارے دین کو قبول کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رستہ دیا ہے ہم اسی رستے پر چلتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو چھوڑنے کا یا بدلنے کا حکم نہ دے دے۔ تب جناب شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچ کا فیصلہ فرما اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قوم شعیب کو ایک زلزلہ کے ساتھ پکڑ لیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو یہ اپنے گھروں کے اندر ہی گھٹنوں بل گرے ہوئے برباد ہو گئے۔ یہ پارے کا آغاز تھا۔ اب ہم اس کے بعد اپنے خلاصہ قرآن کا 5 نکاتی میں سے پہلا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی بستی میں، جس بھی علاقے میں کوئی پیغمبر بھیجا، وہاں کے لوگوں نے پیغمبر کا انکار کیا، پیغمبر کو قبول نہیں کیا، اس کو نبی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پہلے سختی پیدا کی تاکہ ان کو احساس ہو اپنی غلطی کا، اور اس طرح وہ لوگ عاجزی اختیار کر جائیں اور بے بسی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لائیں، اللہ کے حکموں کو قبول کر سکیں۔ لہذا ارشاد فرمایا، اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں سختیاں اور تنگیاں پیدا کر کے ان کو پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، لیکن لوگوں نے سختیاں تو برداشت کر لیں، سب کر لیا، اللہ کی طرف نہیں آئے، یا یوں کہنا چاہیے شیطان نے ان کو اندھا کیے رکھا، بہرے کیے رکھا، اور ان کو سختیوں، تنگیوں، مصیبتوں کے باوجود بھی راہ راست پر اور پیغمبر پر ایمان لانے کی طرف نہیں آنے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدل دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خوشحالیاں دے دیں، آسانیاں دے دیں تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام پا کر اللہ کا شکر ادا کریں اور دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے برے دن ختم کر کے ان کے اچھے دن بنا دیے۔ دن تو سارے اللہ کے ہیں، مقصد یہ ہے کہ سختیاں ختم کر کے آسانیاں کر دیں، تنگ دستیاں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دی تاکہ یہ لوگ اللہ کے شکر گزار ہو کر اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف ایمان لے آئیں۔ لیکن ان لوگوں پر الٹا اثر ہوا، ان لوگوں نے جو کچھ نعمتیں ملی، آسانیاں ملی، انہوں نے ایک تو اپنا ماضی بھلا دیا کہ کتنا دکھ والا ماضی تھا، کتنے برے حالات تھے، اور ناشکرا انسان سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے، جب اس پر آسانی آتی ہے تو وہ اپنے پچھلے دنوں کو، اپنے دکھوں کو، تکلیفوں کو بھلا ہی دیتا ہے۔ حتیٰ عفو، حتیٰ کہ انہوں نے سب بھلا ہی ڈالا۔ وقالوا قد مس آباءنا، کہنے لگے جو کچھ بھی حالات ہم سے پیش آئے تھے یہ سب ہمارے پچھلے باپ دادا کے ساتھ تھے، ہم تو بہترین حالات میں ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو ماضی بھلانا نہیں چاہیے تھا، اور فخر اور تکبر، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہے تھے اس پر نہ شکرا اور متکبر نہیں بننا چاہیے تھا۔ ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور پرہیزگار ہو جاتے۔ پھر اس کا بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنے انعامات سے نوازتا، اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے سختیوں کے اندر بھی کچھ نہ سمجھا اور خوشحالیوں کے اندر، آسانیوں کے اندر بھی کچھ سبق حاصل نہ کیا۔ ایک ہی روش رہی، انہوں نے جھٹلایا، تنگی کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں بھی حکم الہی جھٹلائے،
اور خوشحالی آسانی کے دنوں میں بھی اللہ کے احکام جھٹلائے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پھر اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو کسب کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، ان کی برائی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور بڑی وجہ جو قرآن نے مینشن کی ہے اور واضح طور پر بتائی ہے وہ ہے بے خوف ہونا۔ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے، ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے، اس پر کوئی سزا دینے والا ہے۔ بلکہ جب بھی کوئی قوم اس طرح بے خوف ہو جائے اپنے انجام سے اور اپنی سزا سے یا اپنے احتساب سے، تو وہ ہمیشہ گھاٹا ہی پاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اے دنیا میں بسنے والوں، جن لوگوں نے گھاٹا پانا ہے بس وہی ہیں جو اللہ کی تدبیر اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کو دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی اور اپنی پیغمبری کا بیان کیا، تو فرعون بھڑک اٹھا۔ فرعون کہنے لگا کہ ان باتوں پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی اور نشانیاں پیش کی۔ ایک تو عصا جو لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اسے پھینکا تو وہ سانپ بن گئی، اور پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا۔ تو فرعون دیکھ کر نہ مانا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور اگر میں چاہوں تو میں اس طرح کے جادو کو تیرے سامنے پیش کر کے اس جادو کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لہذا فرعون تکبر کرنے لگا اور اپنی اس ضد پر اڑ گیا، اور جادو کا رٹا لگانے کے بعد اس نے بہت سارے جادوگر جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس مقابلے کا ذکر قرآن نے بڑی تفصیل سے کئی مقامات پر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن طے کر لیا گیا، یوم الزینہ، کہ عید والا دن، بن سنور کر لوگوں کے نکلنے کا دن، اور ایک میدان خاص کر لیا گیا تاکہ اس میں یہ مقابلہ سب لوگ دیکھیں، اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اس میں جیتنے والے ہی حق پر ہوں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ دن آ گیا، میدان میں جادوگر بھی آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ جادوگروں نے اپنا سارا وار پہلے چلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سارے کے سارے بنائے ہوئے جادو کے پلندے کو ختم کر ڈالتا ہے۔ اس پر جادوگر ایمان لے آئے اور پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا یہ حق ہے، اور ہم نے جو جادو کا رستہ اختیار کیا یہ باطل اور غلط ہے۔ لہٰذا جادوگر فوری طور پر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ معاملہ دیکھ کر فرعون کو جو کھلم کھلا شکست ہوئی، فرعون ظلم پر اتر آیا۔ اس نے جادوگروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور اس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح ختم کر ڈالوں۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے لشکروں پر سختیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے، اور پھر جب بھی کوئی عذاب آتا، کوئی تنگی اور سختی ان پر نازل ہوتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر نام لگا دیتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست سے ہے، ان لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں اور عجیب عجیب ان کے عقیدے اور دین ہے، جس وجہ سے ہمارے اوپر یہ سختیاں آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ یہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری وجہ سے اللہ کی طرف سے سختی اور عذاب ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ لیکن وہ لوگ اس بات کو نہ سمجھتے۔ آخر کار جب تنگ ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں، درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سختی معاف کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب ہی ایک سختی ختم ہوتی تو وہ اپنا وعدہ توڑ کر پھر دوبارہ مسلمانوں کے یعنی کہ اس دور کے مومنوں کے خلاف ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستاتے اور ان کے ساتھیوں پر بھی ظلم اور زیادتی کرتے۔
دوبارہ پھر کوئی نئی سختی آ جاتی، نیا عذاب آتا، تو پھر مجبور ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی منت سماعت کرتے۔ بہرحال اس طرح بار بار عذاب آتے رہے اور یہ بار بار وعدے بھی کرتے رہے اور اپنے وعدے توڑتے بھی رہے۔ وہ کون سے عذاب تھے؟ ان عذابوں کو ہم 7 شکلوں میں بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے اسی سورہ کے اندر، اسی پارہ کے اندر 7 قسم کے مختلف دور میں آنے والے عذاب اور آفتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، ان پر قحط آیا، بارشیں بند ہو گئیں۔ نمبر 2، پھلوں کی کمی کا شکار کر دیا، پھلوں کے اندر خرابیاں، کیڑے پڑ گئے اور پھل کی پیدائش کم ہو گئی۔ نمبر 3، ان پر اللہ کی طرف سے سخت طوفان آئے جس سے بہت نقصان ہوا۔ پھر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا جس نے فصلیں کھا لی، درخت کھا لیے، ہر طرح کا سبزہ کھا کر ختم کر ڈالا۔ اور پھر جوؤں کا، 5ویں نمبر پر جوؤں کا عذاب ان پر بھیجا گیا، اور ہر طرف جوئیں ہی جوئیں، ہر شخص پر اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ کپڑوں پر گرتی تھیں، سامنے گرتی تھیں، ہر طرف جوئیں ہی تھیں۔ جب اللہ جس شے کو عذاب بنا دے تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ اکیلا جوؤں کا عذاب ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ان پر بھیجا۔ ہر طرف اتنے مینڈک ہو گئے کہ یہ سب لوگ، اتنی بڑی حکومت تنگ پڑ گئی۔ اور پھر 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، پانی کے اندر خون، بستر پر خون، کپڑوں پر خون، ہر طرف خون ہی خون، اتنا زیادہ خون کہ خوف پیدا ہو گیا، جس پر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ یہ 7 عذاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بتایا اور اپنی نشانیاں بھی بتائیں۔ ان نشانیوں کو ہم تذکیر بایام اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے وہ خاص دن جن میں اللہ تعالیٰ قوموں کو پکڑتا ہے اور عبرت کا نشان بناتا ہے اور ان کی عقل ٹھکانے کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے عذاب ہیں۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نشانیاں بھی قرار دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دی۔ 7 نشانیاں تو ان عذابوں کے ذریعے ان لوگوں کو دکھائیں، فرعون کو دکھائیں اور فرعونیوں کو دکھائیں، اور اس کے ساتھ 2 مزید، جس سے یہ 7 9 بن جاتی ہیں، ایک عصا اور ایک ید بیضا۔ یہ ٹوٹل 9 نشانیاں بن جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کے لیے فرعونیوں پر واضح کر دی تھی۔ ان 9 نشانیوں کو دیکھ کر، ان عذابوں کو دیکھ کر بھی فرعونی ایمان نہیں لائے۔ نہ فرعون کو ایمان کی توفیق ہوئی، نہ اس کے لشکروں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق ہو رہی تھی، لہٰذا یہ اسی بد نصیبی میں رہے اور ایمان سے محروم رہے۔ تو یہ ہم نے پہلا حصہ ذکر کیا ہے اپنے 5 نکاتی خلاصہ قرآن کا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے تباہ و برباد کر ڈالا، اس کے لشکروں تباہ و برباد کر دیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کس طرح تنگ ہوئے، کس طرح پریشان ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کو نافرمانی کے ذریعے تنگی پہنچاتی رہی، کیونکہ جب نافرمانی ہوتی ہے، معصیت ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، نافرمانی کی جائے تو پیغمبر کا دل دکھتا ہے، پیغمبر کے دل کو رنج پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو اس طرح بھی دکھی کیا کہ جب بھی پیغمبر نے کوئی بات کی تو انہوں نے اس کی نفی کی، انکار کیا، حتیٰ کہ جو سبق دن رات پیغمبر پڑھاتا رہا توحید کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی وحدانیت کا، یہ لوگ اس میں بھی اتنے کچے نکلے کہ جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد وہاں سے جا رہے تھے تو رستے میں ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بتوں کو پوج رہے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان لوگوں کے پاس الہ ہیں، خدا ہیں، ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی الہ بنا دیجئے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، غصہ آیا، فرمانے لگے تم تو جاہل لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون سے بچایا، اس کے ظلم سے بچایا، تمہیں سمندر سے رستے دیے، نجات دی، تم پر اتنے انعامات کیے،
پھر تم لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کو پسند کیا اور بتوں کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے کہ جو کچھ میں دن رات تم کو سمجھاتا رہا تم نے اسی کے اندر اپنے آپ کو جاہل اور لا علم ثابت کر دیا، اپنے آپ کو بالکل نکما ثابت کر دیا، تم اللہ کی توحید کے اندر بھی کھرے پختہ اور سچے نہیں نکلے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 30 راتوں کے ذریعے آزمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 30 راتوں کے لیے بلا لیا۔ ملاقات کے لیے اللہ نے ان 30 راتوں کو 40 رات کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ادھر 40 رات موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر ان کی قوم کو آزمایا جائے۔ 40 دنوں کے اندر ہی ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کئی سالوں کی محنت وہ ساری کی ساری ان لوگوں نے ان 40 دنوں کے اندر ختم کر دی۔ وہ محنت ان پر کوئی رنگ نہیں دکھا سکی، بلکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر اس کا رنگ کوئی چڑھایا ہی نہیں۔ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو ہارون علیہ السلام کو مقرر فرما گیا۔ ہارون علیہ السلام نے دن رات محنت کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہا، لیکن اس پیغمبر کی انہوں نے ایک بات نہیں سنی اور گمراہی کی راہ پر چل نکلے، حتیٰ کہ سامری نامی ایک شخص نے زیورات کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک بچھڑے کی شکل بنا کر لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دے دی اور کہا کہ اس کی عبادت کرو، یہ تمہارا معبود ہے۔ اس ساری قوم نے 2 پیغمبروں کی تعلیم چھوڑ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کی ہدایات چھوڑ کر ایک سامری نامی عام شخص کے پیچھے چل پڑے جو ان کی قوم کا ایک برا شخص تھا، ایک گمراہ شخص تھا، جاہل انسان تھا۔ اس کے پیچھے چل پڑے اور پیغمبروں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں بعد واپس آئے تو دیکھا کہ ساری کی ساری قوم گمراہ ہو چکی ہے، مشرک ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہارون سے ناراض ہوئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے کہ جب قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تم نے کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں ان کو گمراہی سے باز کیا۔ ہارون علیہ السلام نے اس بات کی صفائی پیش کی کہ میں نے تو بہت روکا، لیکن یہ گمراہی کی طرف اتنا اندھا دھند بھاگ رہے تھے، چل رہے تھے کہ میرے بار بار روکنے پر مجھ سے لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، جان سے مار ہی ڈالتے، لیکن پھر میں نے آپ کے انتظار کی خاطر کہ آپ جب آ جائیں گے تو ان کو سمجھائیں گے، میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلے کر کے اس کے ساتھ نبرد آزما تھے اور اس کا مقابلہ کر کے ادھر ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اپنی قوم کے لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ کبھی شرک کی طرف سوال کرتے ہیں، بت پرستی کی اجازتیں مانگتے ہیں، اور کبھی آپ کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں انہوں نے 40 دن کے اندر اندر سارا بت پرستی کا بندوبست کر کے بت پرستی شروع بھی کر ڈالی۔ تیسرا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیسے ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ لہٰذا 70 لوگ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہوئے، کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو زندہ کیا گیا۔ چوتھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک بستی میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حکم دیا کہ حطۃ کا لفظ کہو اور سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ان بنی اسرائیل نے حطہ کے لفظ کو بدل دیا، ہنتۃ کہنے لگ گئے اور سجدہ کی بجائے انہوں نے اکڑ کر تکبر کرتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراض ہو کر ان پر عذاب نازل کیا۔ پانچواں واقعہ، ہفتے کے دن ان لوگوں نے نافرمانی کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کام کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ ان لوگوں نے نافرمانی کا رستہ اختیار کیا۔ اس واقعہ میں ایک اور اہم بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ 3 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا اور ایک منع کرنے والا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو درمیان میں نہ تو منع کرتے نہ مچھلیاں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ان کو بندر بنا دیا
بڑا سخت عذاب دیا، اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو نافرمانی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس نافرمانی کے کام سے منع کرتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو۔ چھٹا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے اوپر ایک چھتری کی طرح کھڑا کر دیا اور اس بات کا خطرہ اور ڈر ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے نیچے ساری بستی کو فنا کر دے گا، لہٰذا بچنا چاہتے ہو تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو حکم میں دیتا ہوں ان کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو۔ تو بنی اسرائیل نے فوراً وعدہ کیا کہ ہم اللہ تیرے حکموں کو اچھی طرح تھام لیں گے، لیکن یہ وعدہ اوپر سے انہوں نے کیا، دلوں کے اندر ان کے نافرمانی ہی تھی، اور ان لوگوں نے اس وعدے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا جو ان کی پرانی عادت تھی۔ 6 واقعات بنی اسرائیل کے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق کے، بدعہدی کے، بغاوت کے بیان کیے ہیں سورہ اعراف کے اندر، اور ان بنی اسرائیل کو ان کا چہرہ دکھایا ہے کہ یہ ہے ان کی اصل حالت اور اصل ان کے اعمال اور اصل ان کی دلی کیفیتیں، کہ ان لوگوں نے اس طرح اپنے نبیوں کو ستایا اور اس طرح شریعت کی دھجیاں اڑائیں اور دنیا کے اندر بھی سزائیں لی، عبرت ناک سزائیں۔ کئیوں کو زلزلے سے فنا کیا گیا، کئیوں کو کس طرح اللہ نے، اور کئیوں کو بندر کی شکل بنا کر، لیکن یہ بد عہد قوم، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہر عہد توڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں تبصرہ یوں فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، یہ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے وارث بنے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی دنیا کا مال ان کے سامنے آتا ہے تو یہ لوگ گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کتاب کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یقولون سیغفر لنا، کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر جب کوئی موقع بنتا ہے پھر اسی طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاف کر دیا جائے گا، دنیا لیتے جاتے ہیں، دین چھوڑتے جاتے ہیں، اور ساتھ خوش فہمی یہ ہے کہ ہمارے لیے معافی ہے، ہمیں معافی مل جائے گی، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی سوچ ایسی ہو، انہوں نے دین پر پختہ کیسے ہونا ہے، ان لوگوں کے اندر دین کیسے ہو سکتا ہے، ان کے اندر دین رچ بچ کیسے سکتا ہے، یہ لوگ تو دین کے بیچنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کر کے تبصرہ کیا گیا ہے کہ ان بنی اسرائیل کی حالت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اس شخص کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائے جن کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان آیتوں میں سے نکل گیا، شیطان کا پیروکار بن گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال ایک کتے کی طرح کی مثال ہے۔ تو مفسرین نے ایک شخص کا نام لکھا ہے بلعم بن باورا، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، تعلیم حاصل کی اور کافی زیادہ معلومات اس کے پاس تھیں، لیکن پھر اسے سفر کر کے کسی دوسرے ملک جانا پڑا، جہاں کی تہذیب اور جہاں کے طرز عمل کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو گیا اور پیغمبر کی ساری تعلیم چھوڑ کر، اللہ کی آیتیں اور اللہ کا دین چھوڑ کر وہ ان دنیا داروں کے پیچھے لگ گیا اور گمراہ ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو ہر وقت زبان لٹکائے پھرتا ہے، بوجھ لادو یا نہ لاجو، وہ بغیر کسی مشقت کے یا مشقت میں اپنی زبان ہی لٹکائے رکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی مثال اس شخص کے ساتھ دی گئی ہے کہ ساری بنی اسرائیل اس ایک شخص کی طرح ہی ہے جس نے دنیا کے پیچھے کتا بن کر شیطان کی پیروی اختیار کی اور جو اللہ نے تعلیم اور احکام دیے تھے ان سب سے نکل گیا، ان کو چھوڑ دیا۔ 5 نکاتی خلاصہ قرآن کا تیسرا حصہ، توحید و شرک کا فرق اور اخلاقی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی اور شرک کا فرق بھی سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے لوگو میں اپنی جان کے لیے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں جو میرا اللہ چاہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی کے علاوہ نہ نفع نہ نقصان کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں خیر ہی خیر جمع کر لیتا،
وما مسنی سو، اور مجھے کوئی برائی نہ چھوتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، کن لوگوں کو؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والی قوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے شرک کی بات بیان فرمائی کہ کئی لوگ اولاد کی دعا کرتے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ امید لگا دیتا ہے تو اللہ کا لمحہ لمحہ شکر ادا کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو پھر وہ اس اولاد کے ساتھ غیروں کا بھی شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو بھی شامل کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا رہے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیے۔ پھر فرمایا لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ لوگ اپنی آپ مدد نہیں کر سکتے، یہ لوگ ان کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی چھوٹا یا بڑا، نیک بد، کوئی بھی اپنی آپ مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی اور کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، جو لوگ اوروں کو ما فوق الفطرت یا ما فوق الاسباب مددگار سمجھ لیتے ہیں۔ ما فوق الاسباب کسی کو مددگار سمجھنا یا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ سراسر شرک ہے، قرآن اس کی نفی فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو پکار کے دیکھو، انہیں چاہیے وہ تمہارا جواب بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے مقام پر فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی آپ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پر شرک کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا شرک اور توحید کی جنگ کے اندر ایسا نہ ہو کہ غصہ آ جائے اور تم کچھ غلط کرو، خذ العفو وامر بالمعروف وامر بالعرف، معاف کرو، درگزر کرو، نیکی کا حکم کرو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ غصہ آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ سے تعوذ حاصل کیا کرو، پناہ حاصل کر لیا کرو۔ 5 نکاتی خلاصہ کا چوتھا حصہ ہے سورۃ الانفال۔ سورہ انفال مال غنیمت کے حوالے سے جو غزوہ بدر میں حاصل ہوا، اس کی تقسیم پر کچھ اختلاف پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بتایا کہ مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا مکمل اختیار ہے، وہ جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں نہ دیں۔ یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے انعامات 4 حصوں میں بیان فرمائے۔ نمبر 1 بارش، نمبر 2 نیند، نمبر 3 فرشتوں کے ذریعے مدد، نمبر 4 خواب کے اندر ہمت اور حوصلہ دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ غزوہ بدر والے دن مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اچانک جو ہمیں جنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس طرح تو ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے مدد کے ساتھ تسلی اور اطمینان عطا فرما دیا۔ 5 نکاتی خلاصہ قرآن کا 5واں حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شر الدواب قرار دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا اللہ کے ہاں بدترین لوگ تو وہ ہیں، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے اور بے عقل بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ کا حکم سننے سے بہرے، اللہ کی بات سننے سے بہرے اور بولنے سے گونگے اور اپنی عقل سے ذرا کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کچھ خیر دیکھتا تو ان کو ضرور سناتا، لیکن ان کے دل کے اندر ذرا خیر نہیں، اگر اللہ سنا بھی دے تو یہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ شر الدواب ہیں، بدترین جاندار۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کافروں نے اپنے حق میں خود بد دعا کی، تو کافر کی عقل ہی اتنی ہے کہ وہ اپنے لیے خود بد دعائیں کرتا رہتا، کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، اللہ یہ قرآن اگر تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا اللہ یہ اگر برحق ہے تو ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ لیکن کافر کا دماغ ہی الٹا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے یہ سچ ہے تو ہمیں تباہ کر دے، ہمیں مار دے۔ اسی طرح کافروں کا ایک منصوبہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مال و دولت خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا چاہتے ہیں۔
اسی طرح آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کافروں سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو کافر فتنے چالیں سازشیں جو بناتے ہیں، جب تک یہ سازشیں کرنا نہ چھوڑ دیں، مسلمانوں کا قتل، مسلمانوں کے ملکوں پر حملے، مسلمانوں کو گرفتار کرنا اور مسلمانوں کے زمین ہتھیانا، مال ہتھیانا اور دین پر تانے کرنا، ان سے جب تک باز نہیں آتے لڑائی کرتے رہو، یہ قیامت تک رکیں گے نہیں اور قیامت تک ان کے خلاف لڑائی بھی بند نہیں ہوگی۔